تاریخ میں درج ہے کہ آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ، جس کے سالار علی کی بڑی بیٹی ملکہ طہارت جگر گوشہ بطول زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور وارث حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی زین العابدین تھے، مستورات کے ہاتھ پسے گردن باندھ کر سپاہی یزید نے قافلہ حسینی کی ہر شہر ہر موڑ پر بے توقیری کے بعد دربار ابن زیاد دربار یزید میں پیش کیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے ہی پیغمبر کے شہزادے اور شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، اس کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ دربار یزید میں جب یہ قافلہ حسینی پہنچا تو وہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک عظیم الشان خطبہ دیتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ اس خطبہ زینبیہ سے دربار یزید میں ہلچل مچ گئی، یزید کے چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ حضرت زینب دربار یزید میں کھڑے ہو کر یزید پلید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں، ابن طلقہ تو ہمیں خطاب کرنے سے روکے گا جس کی جد کو میرے نانا نے آزاد کیا ہے۔ حضرت زینب طلقہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا چونکہ یزید پلید چاہتا تھا کہ حضرت زینب دربار میں خطبہ نہ دیں۔ یزید پلیت اس بات سے باخبر تھا کہ یہ باب علم کی بیٹی ہے، اگر اس نے خطبہ دیا تو دربار کا رنگ بدل جائے گا۔ جیسے ہی یزید نے کہا کہ خطبہ نہیں دے سکتی، وہ 700 افراد جو یزید کے دائیں بائیں کرسی نشین تھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یزید یہ جو بی بی ہے یہ بوڑھی بھی ہے اور قیدی بھی، یہ عورت کیا خطبہ دے گی جسے ہم قید کر کے لائے ہیں۔ اس پر یزید نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ طاقتور شہزادی ہیں جو یزید کے تخت کے سامنے یزید کی حکومت تخت سکہ فوج ہونے کے باوجود اسے اپنے خطبے سے لرزاں کر دیتی ہیں۔ ذکر خدا اور رسول کے بعد حضرت زینب فرماتی ہیں، ہے لوگو سنو، میں باغی کی نہیں، میں نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ محمد میرے نانا، علی میرے بابا اور حسین میرے بھائی ہیں۔ یہ کعبہ کوسین کی منزل میرے نانا کے لیے ہے۔ میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں، میں جوانان جنت کے سرداروں کی بہن ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں اپنا ایسا تعارف کروایا کہ دربار یزید میں سناٹا چھا گیا۔ اپنے تعارف کے بعد حضرت زینب یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہیں، ہے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں، ہے یزید تجھ میں اگر طاقت ہے تو لڑا لے اپنی طاقت۔ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ دین خدا ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو نے اسی قانون مصطفیٰ کو بدلنے کی ناکام کوشش کی ہے یزید پلید، تیری سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ دنیا کے تمام راستے تو ہم پر بند کر کے تو یہ سوچتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عزت اور تکریم والا ہو گیا ہے، ہماری منزلت و مقام کم ہو گیا ہے، تو یہ تیرا وہم و گمان ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ یہ تیرا گمان ہے کہ تو اہل بیت کی شان کو کم کر لے گا، تو محمد و آل محمد کی منزلت کو کم کر لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کل بھی پلیت تھا، آج بھی پلیت ہے یزید، اللہ کے تو اس فیصلے کو بھول بیٹھا ہے کہ کفر کے راستے پر چلنے والے یہ گمان نہ کریں ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہوگی، نہیں، یہ ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ کر لیں، گناہوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، بعد ان کے لیے سخت عذاب، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ ہے ہمارے آزاد کیوں کہ جائے، کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں با پردہ رہیں اور نبی زادیوں کو بے پردہ کر کے شہر شہر گلی گلی گھمایا جائے؟ تو نے ہر منزل، ہر موڑ، ہر راستے، ہر شہر میں نبی زادیوں کی بے توقیری کا سامان کیا ہے، اہل بیت کی دشمنی کے انگاروں پر چل رہا ہے تو ہے یزید بڑی ہی ڈیڑائی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے بڑے ہوتے تو تجھے دیکھتے اور کہتے کہ تو نے محمد و آل محمد سے خوب انتقام لیا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح ہے بے ادب، اپنی چھڑی سے تو جس ہستی اور مقدس اونٹوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، انہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ جوانان جنت کا سردار ہے، یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ نبیوں کے سردار نبی کے کنوں پر بیٹھا کرتا تھا، یہ فرزند رسول ہے، یہ گوشہ جگر بطول ہے
ہے یزید تو جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، بس اس وقت تیرے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ خطبہ زینب کے بعد دربار یزید میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایسا خطبہ دیا کہ ارادے حق میں مل گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبہ کے ذریعے پیغام عام ہو گیا۔ خطبہ زینبیہ نے یزید پلید کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا۔ حضرت زینب نے کربلا سے دربار یزید تک ہونے والے آل محمد پر ہر ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ خطبہ زینبیہ یزید کے منہ پر ایک ایسا تماچا ہے جو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔